آج ہم ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کو گہرائی سے متاثر کرتا ہے، غیرت کے نام پر قتل۔ جی، اس مسئلے کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے ایک اہم مضمون غیرت کے نام پر قتل، جرم اور نظام کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ بالکل۔ اور یہ صرف چند لوگوں کا جرم نہیں، یہ ایک پورے سماجی نظام اور ایک خاص ذہنیت کی عکاسی ہے۔ جی ہاں، یہ بات بہت اہم ہے جو آپ نے کہی۔ تو آج کے اس گفتگو کا مقصد ڈاکٹر بروہی کے تجزیے سے جو اہم نکات نکلے ہیں انہیں سامنے لانا ہے۔ جی، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مطابق اس مسئلے کی جڑیں کہاں ہیں، کون سے عوامل ہیں جو اسے قائم رکھتے ہیں، اور اس کے خاتمے کے لیے کیا ممکنہ راستے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ مطلب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صرف ایک انفرادی فعل نہیں بلکہ یہ اجتماعی رویوں، ثقافتی دباؤ اور منظم عدم مساوات کا نتیجہ کیسے ہے۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر بروہی کے کام کی آپ دیکھیں خاص بات یہی ہے کہ وہ اس مسئلے کو صرف سطحی جذباتیت سے نہیں دیکھتے۔ ان کا تجزیہ واضح کرتا ہے کہ یہ واقعات اکثر اچانک بھڑکنے والے غصے کا نتیجہ نہیں ہوتے، اچھا، بلکہ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں سماجی رسم بن چکی ہیں جس کی جڑیں ہمارے پترشاہی نظام میں بہت گہری ہیں۔ یہ ایک سوچا سمجھا قدم ہوتا ہے جسے غیرت جیسے مقدس لفظ کا غلط استعمال کر کے جواز دیا جاتا ہے۔ تو آئیے اسی زاویے سے ڈاکٹر بروہی کے مضمون کو دیکھتے ہیں۔ ان کی تعریف کیا ہے غیرت کے نام پر قتل کی؟ جی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، اور پھر حل کیا ہے؟ جی بالکل، شروع کرتے ہیں۔ تو تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بروہی کے مطابق غیرت کے نام پر قتل کا مطلب ہے خاندان کے کسی فرد کا، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ اکثر عورت ہی ہوتی ہے، جی ہاں، اس کے اپنے خاندان یعنی خونی رشتوں یا پھر سسرالی رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل۔ اور اس قتل کے پیچھے یقین یہ ہوتا ہے کہ اس نے خاندان کی عزت پر حرف لایا ہے، بے عزتی کی ہے۔ جی ہاں، اور یہ جو غیرت کا تصور ہے نا، یہ بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ اخلاقیات، پاک دامنی اور خاص طور پر عورت کی فرما برداری کے بہت سخت غیر لچکدار اصولوں سے جڑا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر بروہی کے تجزیے میں یہ بات بہت واضح ہے کہ کیسے عورت کے جسم، اس کی حرکت، اس کی پسند، حتیٰ کہ اس کے فیصلوں پر مکمل کنٹرول کو خاندان کی عزت کا پیمانہ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ اس دائرے سے باہر نکلے تو وہ خاندان پر حملہ ہے؟ بالکل، اسے خاندان کی ساکھ پر حملہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ محض غصے کا قتل نہیں، یہ ایک طرح کی سماجی سزا ہے جسے شاید معاشرہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر بروہی اسی نقطے پر زور دیتے ہیں۔ وہ اسے صرف ایک جرم نہیں بلکہ ایک گہری ساختہ عدم مساوات کی ایک بھیانک علامت قرار دیتے ہیں۔ یہ اس ذہنیت کی عکاسی ہے جہاں عورت کو ایک خود مختار فرد، ایک مکمل انسان نہیں بلکہ خاندان یا مرد کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اپنی تحقیق میں جیسا مضمون میں تفصیل ہے، ڈاکٹر بروہی نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقاتیں کی۔ وہ مقتولہ کے والدین سے ملے، سسرال والوں سے بات کی، ملزمان اور ان کے حمایتیوں کا موقف سنا۔ اوہ، یعنی کافی وسیع تحقیق ہے۔ جی، پولیس افسران سے تفتیش پر بات کی، اور یہاں تک کہ ان جرگوں کے ممبران سے بھی ملے جو اکثر ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ ان میں با اثر سردار، پیر، جاگیردار سب شامل تھے۔ تو ان سب ملاقاتوں سے کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی مشترکہ سوچ نظر آئی؟ دیکھیں، جو بات سب سے زیادہ چونکانے والی اور تکلیف دہ تھی وہ یہ کہ اس پورے نظام میں تقریباً ہر کردار، چاہے وہ براہ راست ملوث ہو یا بالواسطہ، جی، کہیں نہ کہیں ایک ہی سوچ سے جڑا نظر آیا۔ گھر سے مزار تک، تھانے سے جرگے تک، ایک غیر کہی مگر واضح ذہنیت غالب تھی۔ کیا؟ کہ عورت کی زندگی، اس کی خواہش، اس کی خود مختاری، مرد کی نام نہاد غیرت کے سامنے بے وقت ہے۔ اللہ! یہ اجتماعی سوچ، یہ خاموش رضامندی ہی ہے جو اس جرم کو ممکن بناتی ہے اور نسل در نسل منتقل کرتی ہے۔ یہ ایک نظام کا مسئلہ ہے۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی تصویر ہے۔ اچھا، تو پھر وہ چیلنجز کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام اتنا مضبوط ہے؟ ڈاکٹر بروہی نے پہلا چیلنج بتایا ہے ثقافتی جواز۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر بروہی بتاتے ہیں کہ بہت سی کمیونٹیز میں، خاص طور پر قبائلی اور دیہی علاقوں میں، آج بھی غیرت کے نام پر تشدد کو اخلاقی گراوٹ یا سماجی اصول توڑنے کا ایک ضروری اور جائز رد عمل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی جرم نہیں سمجھتے؟
इसे जुर्म के बजाय बिगड़ी हुई सूरत हाल को ठीक करने या खानदान की इज्जत बचाने की रिवायत या मजबूरी समझते हैं। ये सकाफती ढाल कातिल को माशरती मलामत से भी बचा लेती है। यानी जुर्म को रिवायत बना दिया गया, और यकीनन इसका ताल्लुक दूसरे चैलेंज यानी पदरशाही कंट्रोल से होगा। बिल्कुल, ये जुड़े हुए हैं। पदरशाही निजाम में मर्द खुद को खानदान की इज्जत का मुआफिज समझता है जी, और ये इज्जत अक्सर औरत के किरदार, उसके जिस्म, उसके फैसलों से जोड़ दी जाती है। मर्द अपना हक समझते हैं कि वो औरत की हर चीज कंट्रोल करें। हर चीज मतलब नक्लो हरकत, लिबास, तालीम, शादी। औरत पर हमला होता है जिसका जवाब वो तशद्दुद से देना अपना हक समझते हैं। और इस कंट्रोल को मजबूत करने के लिए तीसरा चैलेंज मजहबी गलत तशरीह का भी जिक्र है। क्या मजहब वाकई इसकी इजाजत देता है? डॉक्टर ब्रोही वाजे लगते हैं कि हरगिज नहीं। इस्लाम समेत तमाम बड़े मज़ाहिब इंसानी जान के तकद्दुस पर जोर देते हैं और बगैर कानूनी कार्रवाई के कत्ल की सख्ती से मना करते हैं। तो फिर अलमिया यह है कि कुछ लोग या तो लाइल्मी में या जानबूझकर मजहब की तालीमात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वो मखसूस आयात या रिवायात को सियाक़ो सबाक़ से हटाकर अपने तशद्दुद के लिए मजहबी जवाज़ ढूंढते हैं। ये मजहब का बहुत गलत इस्तेमाल है। तो सकाफती जवाज़, पदरशाही कंट्रोल और मजहबी गलत तशरीह ये मिलकर एक खतरनाक माहौल बनाते हैं। लेकिन रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? ये चौथा चैलेंज है, कमज़ोर कानूनी निफाज। रूही की तहकीक जो पुलिस अफसरान और कानूनी निज़ाम के लोगों से बातचीत पर मबनी है, ये दिखाती है कि पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून तो हैं और बेहतर भी हुए हैं। हाँ, कुछ कानून बने हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद बहुत कमज़ोर है। अक्सर पुलिस एहलकार खुद इसी पदरशाही जहनियत का शिकार होते हैं। अच्छा, मतलब वो हमदर्दी रखते हैं कातिलों से? बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। वो उनके अमल को गैरत का तकाजा या मजबूरी समझकर नज़रअंदाज करते हैं या तहकीक में जानबूझकर सुकुम छोड़ते हैं जिससे मुल्जिम को फ़ायदा हो। और दबाव भी होता होगा? जी, ताकतवर अफराद का दबाव भी तहकीकात पर असर डालता है और कई केसेस अदालत तक पहुंचने से पहले ही दबा दिए जाते हैं। यानी कानून है पर अमल करने वाले या तो खुद उसी जहनियत के हैं या दबाव में। ये तो बहुत संगीन है। इसके अलावा एक और चैलेंज है समाजी खामोशी। लोग देखते हैं, जानते हैं, मगर बोलते नहीं। जी हाँ, और ये खामोशी इस जुर्म की जड़ें गहरी करती है। डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक खानदान के लोग, पड़ोसी और बाज़ औक़ात खुद मुमकिना मुतासरीन भी शदीद खौफ में होते हैं। किस बात का खौफ? अपनी जान का या समाजी बाइकॉट का डर। कई बार लोग इस माहौल के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें ये जुल्म लगता ही नहीं। वो इसे खानदानी मामला समझकर मुदाखलत नहीं करते। और ये खामोशी कातिलों को शह देती है? बिल्कुल, उन्हें मालूम होता है कि कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। और इस खामोशी की एक वजह शायद छठा चैलेंज है, मौशी इन्हिसार। इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी, ये एक बुनियादी मसला है। हमारे मुआशरे में खवातीन की बड़ी तादाद मुआशी तौर पर मर्द अराकीन पर इन्हिसार करती है। बाप, भाई, शोहर। हाँ, ये तो है। उनके पास अपनी आमदनी नहीं होती। ये मुआशी मजबूरी उन्हें बहुत कमजोर कर देती है। वो जानती हैं कि अगर उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई या अपनी मर्जी की तो ना सिर्फ तशद्दुद हो सकता है बल्कि वो मुआशी सहारा भी छिन जाएगा। तो वो मदद मांगने से भी डरती हैं? जी, ये बेबसी उन्हें मदद या तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने से रोकती है। ये तमाम चैलेंजेस मिलकर तो एक बहुत ही खौफनाक जाल बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर ब्रोही हल भी बताते हैं। पहली तजवीज़ है सबके लिए तालीम। इससे क्या मुराद है? डॉक्टर ब्रोही तालीम को बुनियादी तब्दीली की कुंजी समझते हैं। ये सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं है। अच्छा? बल्कि लड़कों और लड़कियों दोनों को बहुत छोटी उम्र से स्कूल के निसाब के जरिए सिनफी मसावात, बाहमी एहतराम, हमदर्दी और इंसानी हुकूक के बारे में सिखाया जाए। निसाब में तब्दीली? जी, निसाब में ऐसी कहानियां, मज़ामीन हों जो दकियानूसी सिनफी किरदारों को चैलेंज करें और समझाएं कि मर्द और औरत बराबर के इंसान हैं। तालीम जहन साजी का सबसे मौसर जरिया है। तालीम जहन बदल सकती है। दूसरी तजवीज़ कानून से मुताल्लिक है, सख्त कानूनी निफाज। इसमें क्या शामिल है? इसमें कई बातें हैं। अव्वल, रियासत जीरो टॉलरेंस अपनाए, कोई रियायत ना हो। दोम, पुलिस और अदलिया की खुसूसी तरबियत और हसासियत जरूरी है। और वो माफी वाला मामला? जी, तीसरा और सबसे अहम, कानून में मौजूद उन शिक्कों पर सख्ती से अमल हो जो कातलों को खानदान की तरफ से माफी, सुलह या देयत की बुनियाद पर सजा से बचने से रोकती हैं। उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है।
ٹھیک، قانون کے ساتھ ساتھ تیسری تجویز مذہبی آگاہی کی ہے، یہ کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر بروہی تجویز کرتے ہیں کہ اس میں معتبر، مستند اور روشن خیال علماء کا کردار اہم ہے۔ وہ عوام کو واضح پیغام دیں کہ اسلام ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتا ہے۔ اور یہ کہ کنٹرول غیرت نہیں ہے؟ بالکل، کہ عورت پر بیجا کنٹرول، تشدد یا اس کے فیصلے چھیننا غیرت نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جمعہ کے خطبات، ٹی وی پروگرامز، ان سے صحیح پیغام جائے۔ اسی سلسلے میں چوتھی تجویز کمیونٹی ڈائیلاگ کی ہے۔ مطلب براہ راست ان کمیونٹیز تک پہنچنا جہاں یہ مسئلہ زیادہ ہے، جیسے دیہی اور قبائلی علاقے۔ میڈیا، این جی اوز، مقامی رہنما مل کر آگاہی مہم چلائیں۔ لوگوں سے بات چیت؟ جی، لوگوں سے بیٹھیں، ان کی سنیں اور انہیں اس غیرت کے نام پر ہونے والے ظلم کے انسانی، سماجی، قانونی پہلو بتائیں۔ مکالمے سے سوچ بدلتی ہے۔ یہ براہ راست رابطہ ضروری ہے۔ پانچویں تجویز معاشی پہلو سے متعلق ہے، خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا۔ اس کا غیرت سے کیا تعلق؟ ڈاکٹر بروہی کے مطابق جب خواتین معاشی طور پر خود مختار ہوتی ہیں، کماتی ہیں، تو ان میں خود اعتمادی آتی ہے۔ اچھا، انہیں اپنے فیصلے کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ وہ معاشی بلیک میلنگ یا کنٹرول سے بہتر نمٹ سکتی ہیں۔ معاشی آزادی انہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ تو پدرشاہی کنٹرول کو براہ راست چیلنج ہے۔ جی بالکل۔ چھٹی تجویز عملی مدد کی ہے، محفوظ رپورٹنگ میکنزم۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو خواتین خطرے میں ہیں انہیں پتا ہو کہ کہاں جانا ہے، کیسے مدد ملے گی، خفیہ ہیلپ لائنز ہوں۔ اور تحفظ کے مراکز؟ جی، حکومتی اور غیر سرکاری تحفظ کے مراکز، شیلٹر ہومز ہوں جہاں فوری پناہ اور قانونی مدد ملے، اور یہ قابل رسائی، مؤثر اور مکمل خفیہ ہوں تاکہ خواتین اعتماد کر سکیں۔ بالکل۔ اور آخری ساتویں تجویز میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ میڈیا کا کیا کردار ہے؟ میڈیا، خاص طور پر ٹی وی ڈرامے، عوام کی رائے پر بہت اثر ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر بروہی زور دیتے ہیں کہ میڈیا غیرت کے نام پر قتل کو سنسنی خیز نہ بنائے یا قاتل کو ہیرو نہ بنائے۔ جی بالکل۔ اکثر ڈراموں میں غیرت مند قاتل کو کسی نہ کسی طرح ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے میڈیا اس تصور کی تاریکی، اس کی بربریت کو بے نقاب کرے، مثبت رویوں کو فروغ دے۔ ہاں، یہ میڈیا کا فرض ہے۔ یہ تمام تجاویز مل کر ایک جامع حکمت عملی ہے۔ اچھا، ان چیلنجز اور تجاویز کو دیکھیں تو ڈاکٹر بروہی کے مضمون سے چند بہت اہم نکات یا ٹیک اویز نکلتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جسے غیرت کے نام پر قتل کہتے ہیں، اس کا اصل میں غیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سراسر طاقت، کنٹرول اور عورت کو ملکیت سمجھنے کا وحشیانہ اظہار ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف چند بگڑے ہوئے افراد کی وجہ سے زندہ نہیں، یہ ہماری اجتماعی خاموشی اور ہماری سماجی بے حسی کی وجہ سے پنپتا ہے۔ جب معاشرہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جی، ذمہ داری اجتماعی ہے۔ تیسرا سبق یہ کہ حقیقی تبدیلی صرف قانون بنانے سے نہیں آئے گی۔ تو پھر کیسے؟ اصل تبدیلی تعلیم، ہمدردی اور جواب دہی کے کلچر کو فروغ دینے سے شروع ہوگی۔ ہمیں اپنی اجتماعی سوچ بدلنی ہوگی۔ چوتھا نقطہ؟ چوتھا یہ کہ مذہب، قانون اور اخلاقیات، ان تینوں کا مقصد زندگی کا تحفظ ہونا چاہیے، نہ کہ قتل کا جواز۔ یہ تینوں قوتیں مل کر اس بربریت کے خلاف کھڑی ہوں۔ اور پانچواں ٹیک اوے؟ پانچواں، جو امید بھی دیتا ہے، وہ یہ کہ بااختیار، تعلیم یافتہ، معاشی طور پر خود مختار خواتین خاندانوں کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرتی ہیں۔ ان کی آزادی کو خطرہ سمجھنا ایک فرسودہ سوچ ہے۔ ڈاکٹر بروہی اپنے مضمون کا اختتام جن الفاظ سے کرتے ہیں وہ واقعی بہت پر اثر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، غیرت کے نام پر بہایا گیا عورت کے خون کا ہر قطرہ پورے معاشرے کے ضمیر پر ایک نہ مٹنے والا دھبا ہے۔ حقیقی غیرت عورت کے انتخاب کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ اس کی عزت اور جان کی حفاظت کرنے میں ہے۔ جس دن ہم اپنی بیٹیوں کی قدر ان کی فرمانبرداری کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ذہنوں، ان کی صلاحیتوں اور ان کے انسان ہونے کی وجہ سے کرنا شروع کر دیں گے، وہی دن ہوگا جب غیرت حقیقی معنوں میں انسانیت کے دائرے میں واپس آئے گی۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ ڈاکٹر بروہی کا پورا تجزیہ ہمیں اس سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ کیا صرف قوانین کو بہتر بنانے یا سختی سے نافذ کرنے سے یہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا؟
یا کچھ اور بھی چاہیے؟ یا اصل بنیادی تبدیلی تب آئے گی جب معاشرہ اجتماعی طور پر غیرت کے اس فرسودہ پدرشاہی تصور کو مسترد کر دے گا جو عورت کو انسان نہیں مرد کی جاگیر سمجھتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو اس اجتماعی ذہنیت کو بدلنے میں معاشرے کے ہر فرد کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یہ سوال، یہ گفتگو ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ ڈاکٹر احمد علی بروہی کے اس اہم تجزیے اور اس سنجیدہ موضوع پر غور و فکر کے لیے وقت نکالنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ یہ بحث اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھنے اور اس کے خاتمے کی جانب اجتماعی کوششوں میں مددگار ثابت ہوگی۔